ایک ایسا ڈریگن جس نے دنیا کو متاثر کیا، بروس ڈریگن ہو انسپائرڈ the world. تعارف ایک عظیم شعلہ مارشل آرٹس اور سنیما کی دنیا میں اگر کسی نام نے سب سے زیادہ چمک پیدا کی تو وہ نام بروس لی تھا۔ وہ صرف ایک فائٹر یا اداکار نہیں تھا، وہ ایک فلسفی، استاد اور عزم و حوصلے کی علامت تھا۔ اس کی زندگی صرف مکے اور لاتوں کی کہانی نہیں بلکہ دانائی، ہمت اور خود پر یقین کا سفر ہے۔ یہ ہے بروس لی کی کہانی، اس کی زندگی، اس کی تربیت، اس کا فن جیت کنڈو اور وہ سبق جو آج بھی دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ بابین بچپن ہانگ کانگ کا شرارتی لڑکا بروس لی 27 نومبر کو سان فرانسسکو امریکہ میں پیدا ہوا۔ یہ اژدہا کے سال ایئر آف دا ڈریگن کی پیدائش تھی، ایک ایسا نشان جو طاقت اور شان کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس کا چینی نام لی جون فان رکھا گیا۔ اس کے والد لی ہوئی چین ایک مشہور چینی اوپرا اداکار تھے، جبکہ ماں گریس ہو ایک معززآور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی خاندان واپس ہانگ کانگ چلا گیا۔ بچپن سے ہیبرر سائیک شرارتی، توانائی سے بھرپور اور بے خوف بچہ تھا۔ وہ ہر کس ایکٹنگ اور شوخ مزاج حرکتوں کا شوقین تھا۔ اس کے والدین اکثر اس کے جھگڑوں سے پریشان رہتے۔ وہ اسکول میں بھی خاص دل لگانے والا طالب علم نہیں تھا، لیکن جو چیز نمایاں تھی وہ تھی اس کے اندر کچھ مکاور خود اعتمادی چلی چھوٹی عمر سے ہیبرس کے اندر وہ چنگاری موجود تھی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی، ایک ایسی روح جو رکھنا نہیں جانتی تھی۔ بابدوئی گلیوں کا لڑاکا ایک حقیقی مارشل آرٹسٹ بننے کا آغاز جیسے جیسے بروس بڑا ہوتا گیا، اس کے اسٹریٹ فائٹس بڑھنے لگے۔ وہ تیز، ننڈرا اور ہمیشہ تیار رہتا، لیکن اس کے والدین کو ڈر تھا کہ ہر رستہ سے کسی خطرناک انجامت کے نہ پہنچا دے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بروس کو نظم مثبت سکھانے کے لیے اسے مارشل آرٹس سکھانا چاہیے۔ اسی لیے عمر 17 سال میں بروس نے تربیت شروع کی ینگ چن ونگ نامی چینی مارشل آرٹ کی، اور اس کے استاد تھے مشہور ماسٹر اپ مین۔ ونگ چن کی خاصیت تھی تیزی، درستگی اور قریب سے حملے کی مہارت۔ بروس روزانہ گھنٹوں تربیت کرتا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتا گیا۔ مارشل آرٹس نے اسے سکھایا احترام، ارتکاز اور خود پر قابو۔ اب لڑائی اس کے لیے صرف بچاؤ کا ذریعہ نہیں رہی، یہ ایک فن بن گیا، مگر اس کے اندر کا جوش اب بھی قابو میں نہ تھا۔ کئی بار اس کی نڈر فطرت نے اسے مشکل حالات میں ڈال دیا۔ آخر ایک خطرناک جھگڑے کے بعد اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اسے واپس امریکہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم اور زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ بب نیا آغاز امریکہ میں پہلا قدم سال 1909 میں صرف 8 سال کی عمر میں بروس لی نے صرف $60 کے ساتھ سانس کو واپس قدم رکھا۔ کچھ عرصے بعد وہ سیئٹل منتقل ہو گیا، جہاں اس نے یونیورسٹی آف واشنگٹن میں داخلہ لیا۔ یہاں اس نے فلسفی کا مطالعہ شروع کیا۔ اسے مشرقی اور مغربی فلسفیوں سے گہری دلچسپی تھی، چاہے وہ لاؤزو ہو یا سقراط۔ یہی وہ دور تھا جب بروس کے اندر کا فلسفی جاگ اٹھا۔ اس نے سمجھا کہ مارشل آرٹ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی آزادی اور خود شناسی کا راستہ ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بروس نے ریستوران میں کام کر کے گزر بسر کی، اور جلد ہی اس نے چھوٹے پیمانے پر مارشل آرٹ سکھانا شروع کر دیا۔ اختتامیہ ایک خواب جو حقیقت بن گیا، یہ وہ شروعات تھی جس نے دنیا کا بروس لی پیدا کیا، ایک ایسا شخص جس نے صرف جسمانی لڑائی نہیں جیتی بلکہ ذہن، نظم اور فلسفہ کی جنگ بھی فتح کی۔ بروس لی نے ہمیں سکھایا کہ اوپن کوٹ پانی بنو جو ہر حالت میں بہتا ہے، ڈھلتا ہے مگر کبھی رکتا نہیں، کلوز کوٹ۔